السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے کبھی کچرے کے ڈبے کی صفائی کی ہے؟ بڑا عجیب سا سوال لگ رہا ہوگا نا۔ میں کچرے کی ڈبے کی صفائی کر رہا تھا تو میرے دماغ میں ایک خیال آیا۔ گھر میں ہوتا ہے نا، ایک بڑا والا ڈبہ ہوتا ہے جس کے اندر سارے گھر کا کچرا جاتا ہے، اس کو بھی صاف کرتے رہنا پڑتا ہے۔ کبھی موقع لگے تو کوشش کیجئے گا، اس میں اور کوئی نہیں ہے یار، اپنا ہی گھر ہے، اپنی چیز ہے، اپنے ہی کام ہے، تو صفائی کرنے میں کیا مسئلہ ہے۔ لیکن میں جو سوچ میرے ذہن میں آئی نا، وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ وہ صفائی دیکھیں نا، یہ ہمارا جو دل ہے نا، دل کی سب سے بڑا کچرے کا ڈبہ ہے، ایسی جیسے گھر کا کچرے کا ڈبہ ہوتا ہے۔ سارے گھر کی کچرا وہاں آتا ہے ایونچولی، اور پھر وہاں سے آگے جاتا ہے۔ تو اب یہ جو کچرے کا ڈبہ ہے نا، دل، اس کی صفائی بہت ضروری ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہم کیا کرتے ہیں، جو کمروں میں چھوٹی چھوٹی باسکٹیں رکھی ہوتی ہیں نا، ان کی صفائی تو کر لیتے ہیں، دیکھنے میں اچھی بھی لگ جاتی ہیں، چھوٹی ڈبی ہوتی ہے نا، تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن بڑی چیز کی طرف نا نظر نہیں کرتے۔ یہ سب سے بڑا ڈبہ ہے دل، اس کی صفائی بہت ضروری ہے۔ اس کی صفائی پر بھی محنت کرنی ہے۔ اس کی صفائی کیسے کریں گے؟ اس کی صفائی کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس محنت کے لیے نفس کو مارنا پڑے گا، اس محنت کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، تھوڑے سے آرام میں خلل بھی آئے گا، گناہوں اور برائیوں کے خیالات کو کچلنا بھی پڑے گا، گناہوں اور برائیوں کے راستوں کو چھوڑنا بھی پڑے گا، اللہ رسول کی دعوت پہ لبیک بھی کہنا پڑے گا۔ مشکل ہے، غیبت، چغلی، جھوٹ، گالم گلوچ، بدتمیزی، بد تہذیبی، یہ تمام چیزیں جب عادت پڑ جاتی ہیں نا، تو پھر اٹ بیکمس پارٹ آف یو، آپ کے حصہ بن جاتا ہے۔ پھر اس کو چھوڑ کے دوسرا راستہ اختیار کرنا مشکل لگتا ہے، اور لوگ پھر مختلف قسم کے پھر ریزننگ دیتے ہیں، جی ہمارا طریقہ یہ ہے، ہم تو بات ہی ایسی کرتے ہیں، میں تو جی بڑا جولی آدمی ہوں۔ جی جولی نہیں، آپ بدتمیز آدمی ہو گئے ہیں۔ دیٹس اٹ، میں اگر کسی کو یہ کہہ دوں کہ سر یہ جولی پن نہیں ہے، یہ بدتمیزی، بد تہذیبی ہے، وہ برا مان جائیں گے۔ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، بڑی غلط بات کر دی آپ نے، بڑی سخت بات کر دی ہے۔ لیکن یہ بات اگر انسان اپنے آپ سے خود کرے نا، تو پھر کس کو کوسے گا؟ کوئی دوسرا کرے گا تو چلو دوسرے سے لڑ پڑے گا۔ اصل مسئلہ ہے یہی کہ ہم خود سے لڑنا بھول گئے۔ خود سے لڑنا بھی ضروری ہے، خود سے لڑنا بہت ضروری ہے۔ اور خود سے لڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خود سے ناراض رہیں، خود سے لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ان گناہوں اور برائیوں کو جو دل میں جڑ کر گئی ہیں، اس کو نکال کے پھینکنا ہے۔ جیسے کبھی آپ نے لان کی صفائی کی ہے؟ لان گھاس ہوتی ہے نا، گھاس میں یہ ویڈز اگ کے آ جاتے ہیں، یہ خضرا پودے ہوتے ہیں جو گھاس کو خراب کرتے ہیں، ان کو نکالنا پڑتا ہے، محنت لگتی ہے اس میں سے کچھ کانٹے دار بھی ہوتے ہیں، چبھتے بھی ہیں ہاتھوں میں، گلوز وغیرہ پہن کے نکالنا پڑتا ہے۔ صفائی ہے ساری کچھ، جیسے لان کی صفائی ہے، کچرے کے ڈبے کی صفائی ہے، ویسے انسان کو اپنی صفائی بھی کرنی پڑتی ہے، ظاہر کی بھی اور باطن کی بھی۔ بس یہی بات کرنی تھی آپ سے، اور کوئی بات نہیں کرنی تھی، یہی کہنا تھا کہ کبھی کبھی اس پر بھی دھیان دیں کہ یہ من، یہ دل، اس کی صفائی ہو رہی ہے۔ یہی پرہیزگاری ہے، یہی تقویٰ ہے۔ کسی نے مجھ سے پوچھا یہ نیک ہونا کیا ہے، پرہیزگاری کیا ہے؟ پرہیزگاری کا مطلب بڑا آسان ہے، گناہوں سے بچو، نیکیوں کو قبول کرو، پرہیزگار ہو، ایک بیمار کی طرح جو وہ کھانا قبول کرتا ہے جو اس کی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور اس کھانے کو چھوڑ دیتا ہے جو اس کی صحت کے لیے خراب ہوتا ہے، ویسے وہ کاموں کو چھوڑنا جو نفس کے لیے خراب، یعنی نفس کو برائی کی طرف لگا دیں گے، ان کاموں کو چھوڑنا، اور ان کاموں کو پکڑنا جو نفس کو اچھائی کی طرف لگا دیں گے، یہ تقویٰ و پرہیزگاری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ، اور یہ تمام معاملات کرتے وقت نا ذہن میں یہی خیال ہو کہ یہ میں نے اللہ کے لیے کرنا ہے، تو پھر یہ تقویٰ ہے۔ یہ تقویٰ ہے کہ ذہن ایٹ دا بیک آف دا مائنڈ کیا ہے کہ یہ کام سارے اللہ کے لیے ہے، غیر کے لیے نہیں ہے، دنیا کے لیے نہیں ہے، اللہ کے لیے ہے۔ اس کو راضی کرنا ہے، رب کو راضی کرنا ہے، رب کو منانا ہے، اور اسی کے ہو کے رہنا ہے۔ بس یہی ایک چھوٹی سی بات آپ سے کرنا چاہتا تھا، 5-6 منٹ آپ کے لے لیے، امید کرتا ہوں کہ
فائدہ مند ہی رہے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔